الحمد لله الذي تجلى للقلوب بالعظمة واحتجب عن الأبصار بالعزة واقتدر على الأشياء بالقدرة ولا الأبصار تثبت لرؤيته ولا الأوهام تبلغ كنها معرفته وتعتف بالعز والبر والجلال وتقدس بالحسن والجمال وتمجد بالحسن والبهاء واستخلص بالنور والضياء والصلاة والسلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية التي نبست في الهرم وسبقت في الكرم صاحب الوقار والسيف مكة والمدفون بالمدينة البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر الرسول المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا في كتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات پھر بھی بلند آواز صلوات ایام عزا کی پہلی مجلس ہے اور اس سال اس عشرے کا موضوع جو ہے وہ معرفت صادقین. اس عشرے میں آپ کے سامنے صادقین کا تعارف کرایا جائے گا اور کیونکہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ تو پہلے یہ پہچانے کہ وہ صادقین کون ہیں. تو انشاءاللہ مجالس میں آپ کے سامنے چیزیں آئیں گی. آج تو ہم کچھ تمہیدی چیزیں بھی آپ کے سامنے عرض کریں گے. سورہ توبہ کی یہ آیت ہے کہ جس کی تلاوت کے شرف میں نے حاصل کیا. ارشاد رب العزت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. دیکھیے دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں مذاہب ہیں، مسلک ہیں، دین ہیں، ادیان ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز میں اختلاف پایا جاتا ہے. ایک دین دوسرے کے دین کے میں اختلاف ہے. آپ دیکھیں کہ توحید کے بارے میں اختلاف. کچھ کہتے ہیں کہ جناب اللہ جسم و جسمانیات سے منزہ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اللہ جسم رکھتا ہے. توحید کوئی ایک کا قائل ہے، کوئی تین کا قائل ہے، تو یہ اختلاف ہے نہیں. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ جسم و جسمانیات سے منزہ ہے، یعنی اللہ جسم نہیں رکھتا. توجہ رکھیے گا کہ میں کیونکہ سلسلے کو لے کے چلنا ہے.
10 دن ہے ہمارے پاس. تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب جسم نہیں رکھتا. جب جسم نہیں رکھتا تو نہ یہاں رکھتا ہے نہ وہاں رکھتا ہے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں رکھتا ہے، یعنی قیامت میں اللہ نظر آئے گا. تو اب یہ ایک بڑا مسئلہ اختلاف ہو گیا. تو جہاں توحید میں اختلاف ہو وہاں اتحاد قائم ہوگا. اب یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ ایک بہت بڑے اسلامی مفکر کہیے ان کو یا اسلامی عالم کہیے، اپنے شاگردوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو بھائی 3 باتیں میں تمہیں بتاتا ہوں، اس کو یاد رکھنا. نوجوان غور سے سنیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھو اللہ قیامت میں نظر آئے گا. انہوں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہ دیکھیے جو شے موجود ہو اس کا نظر آنا ضروری ہے. تو کیونکہ اللہ موجود ہے لہذا نظر آئے گا. یہ ان کی ایک دلیل. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ شیطان کو آگ میں جلایا نہیں جائے گا. انہوں نے پوچھا بھئی یہ کیا دلیل ہے اس کی آپ کی؟ کہ بھئی آگ کو کہیں جلاتی ہے، وہ بھی آگ کا، اور شیطان آگ بھی آگ کو اثر نہیں کرتی. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ ہم نہیں کرتے، وہ کراتا ہے. یہ شاگردوں کے درمیان میں مسئلہ بیان ہو رہا تھا کہ ادھر سے بہلول دانا کا گزر ہوا. بہلول نے جب یہ سنا تو ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور زور سے ان کے مارا، جو ان کے استاد کی پیشانی پہ جا کے لگا. تڑپ گئے، مچل گئے. شاگرد اٹھتے پکڑ کے لے آئے ان کو. کہا یہ تم نے کیا کیا؟ کہا قاضی کے پاس چلو. قاضی کے پاس یہ مسئلہ گیا. قاضی نے پوچھا صاحب آپ نے اس کو پتھر کیوں مارا؟ کہ جناب بات اصل میں یہ ہے کہ میں نے ان کے 3 سوالوں کا جواب دیا ہے. توجہ ہے؟ 3 سوالوں کا جواب دیا ہے. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ چیخ کیوں رہے ہیں؟ کہ بھائی تکلیف ہو رہی ہے چیخ رہا ہوں. کہ درد ہو رہا ہے؟ کہا ہو رہا ہے. دکھاؤ. آپ کے درد ہو رہا ہے نا، دکھائیے. کہ یہ بھی کوئی دیکھنے کی چیز ہے؟ کہ بھائی تم نے ابھی تو فلسفہ بیان کیا کہ جو شے موجود ہوتی ہے اس کا نظر آنا ضروری ہے. تو جب درد آپ کے ہو رہا ہے تو دکھاؤ. کہلیں صاحب یہ نظر نہیں آتا. تو کہا خدا کے بندے جب درد موجود ہے نظر نہیں آتا تو خدا بھی موجود ہے، نظر کیسے آئے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جناب آپ چیخ کیوں رہے ہیں؟ کہ تکلیف ہو رہی ہے. تو بھائی آپ بھی مٹی کے، یہ بھی مٹی کا تھا. اور ابھی آپ نے فلسفہ بیان کیا کہ آگ پہ اثر نہیں کر سکتی. تو جب مٹی آپ پہ اثر کر سکتی ہے تو شیطان بھی آگ میں جلایا جائے گا. یہ کہہ کے بہلول کھڑے ہوئے اور دامن کو اپنے جھاڑ دیا اور جانے لگے. قاضی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اس کو پکڑو، سب کچھ تو وہ کراتا ہے نا. تو آپ نے دیکھا یہ نظریہ تھا کہ جناب اسی لیے یہ نظریہ بھی قائم ہوا. اور میں کیا کروں، کتابوں میں موجود ہے کہ قیامت میں جو لوگ قائل ہیں کہ جناب اللہ جسم و جسمانیات رکھتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی خدا بند عالم جو اپنی ٹانگ جہنم میں ڈالے گا. لیکن ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے. خدا جسم و جسمانیات سے منزہ ہے. تو دیکھیے توحید میں اختلاف ہوا. آئیے نبوت میں کوئی نبی کو 40 سال کے بعد مانتا ہے، کوئی نبی کو اس وقت مانتا ہے کہ جب آدم میں دم نہ تھا، کوئی نبی کو نوری مانتا ہے، کوئی خاکی مانتا ہے، کوئی معصوم مانتا ہے، کوئی اپنا بڑا بھائی مانتا ہے نا اختلاف. میں تھوڑا اختلافات کو دکھا رہا ہوں اور آگے بڑھیے. عدالت میں اختلاف ہے. کوئی عدالت کا قائل ہے، کوئی قائل نہیں ہے. قیامت میں اختلاف ہے. یہ اختلافات ہیں. آسمان میں اختلاف، زمین میں اختلاف،
آفتاب میں اختلاف، مہتاب میں اختلاف، ستاروں میں اختلاف. تو دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں صاحبان علم غور کریں اس پہ، ہر چیز میں آپ کو اختلاف ملے گا. لیکن دو چیزیں آپ کو ایسی بتاتا ہوں جس میں کوئی اختلاف نہیں. بس یہیں سے میرے موضوع کا آغاز ہوگا، مگر ابھی تمہید کے ساتھ. ہر چیز میں آپ کو اختلاف ملے گا، لیکن دو چیزیں ہیں جس میں اختلاف نہیں. ایک ہے موت، کسی کا موت میں اختلاف نہیں. کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو، کمیونسٹ ہو، کوئی بھی ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، موت کا وہ بھی قائل ہے. لیکن اختلاف اس میں بھی ہے، حقیقت موت میں اختلاف ہے، مگر موت کے آنے میں کسی کو انکار نہیں. تو یہ ایک چیز ملی کہ جس میں کوئی اختلاف نہیں. اور دوسری چیز کیا ہے؟ کسی بھی مذہب و ملت کا آدمی ہو، کسی بھی دین کا آدمی، آپ اس سے پوچھیں تو وہ یہی جواب دے گا کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے. اس سچ میں سب کا اتفاق ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ جو اسلام سے تعلق نہیں رکھتے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ سچ بولنا اچھی چیز ہے. اور جس چیز کو اسلام نے کہا کہ یہ اچھی چیز ہے، اللہ نے کہا جس کو اچھی چیز ہے، اس کو ہم نے نہیں اپنایا، انہوں نے اپنا لیا. اس میں کوئی اختلاف نہیں. سچ بولنا اور جھوٹ سے دور رہنا. حتیٰ کہ وہ لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں، اگر آپ ان سے بھی پوچھیں تو وہ کہیں گے بھائی عادت پڑ گئی ہے تو سچ بولنا اچھی بات ہے. فطرت انسانی کے اندر داخل کیا اللہ نے سچائی کو. اب جب آدمی سچائی سے دوست رکھتا ہے تو جس مسلک پہ ہوگا اس کو بھی تو سچا سمجھے گا نا. تو اس مسلک کا جو پیرو ہوگا، جس کی اقتدا کر رہا ہے، اس کو بھی وہ سچا کہے گا. ظاہر ہے کہ جب وہ سچائی سے دوست رکھتا ہے. اب اللہ ہے صادق، اس کی ایک صفت ہے صادق. 8 صفتوں میں سے ایک صفت ہے صادق ہونا. تو جب اللہ صادق ہے تو سچ بتاؤ، جس کو وہ بھیجے گا وہ صادق ہوگا نہیں؟ جب خود صادق ہے تو جس کو بھی بھیجے گا وہ صادق. اچھا دیکھیے، جتنے بھی دنیا کے یہ افعال آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تمام عالم، یہ سب افعال خدا ہیں. قول خدا اور فعل خدا میں اختلاف نہیں ہے. اگر کسی کو بنایا تو جیسا بنایا ویسا ہی بتایا. ہم میں تو ہوگا نا، ہم بناتے کوئی چیز ہے، بنائی کچھ اور، بتائی کچھ اور. چیز پاکستان کی ہے، میڈ ان جاپان لکھا ہے. دھوکہ دیا نہیں دیا؟ کیا آپ نے دھوکہ دیا؟ بنایا کچھ اور ہے، بتا کچھ اور رہے ہیں، ہے کہیں اور کی، مہر کہیں اور کی. مگر اللہ جو بناتا ہے وہی بتاتا بھی ہے. یہی صادق کی پہچان ہے، یہی صادق کی پہچان ہے. جو بتاتا ہے، بنایا ویسے ہی بتا دیا. اب اگر کسی کو نبی بنایا ہے تو کہے گا یہ نبی ہے. اگر کسی کو ولی بنایا ہے تو کہے گا یہ ولی ہے. اگر کسی کو امام بنایا ہے تو کہے گا یہ امام ہے. جیسا بنایا ویسا بتایا. اب حضور ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لم یبعث نبیا الا بصدق الحدیث واداء الامانہ. اللہ نے کسی نبی کو بھی، 1,24,000 پیغمبر ہے، کسی نبی کو بھی نہیں مبعوث کیا مگر 2 چیزوں کے ساتھ: قول میں سچا ہو، امانت میں امین ہو. جس نبی کو بھی بھیجا، قول میں سچا اور امانت میں امین. کیونکہ خود صادق ہے، لہذا جس کو بھیجے گا وہ بھی صادق ہونا چاہیے، جس کے قول و عمل میں تضاد نہ ہو. حضور فرماتے کوئی بھی نبی ایسا نہیں آیا کہ جو قول میں سچا نہ ہو اور امانت میں امین نہ ہو. اب اللہ کے رسول کوہ ابو قبیس پر آپ اوپر جاتے ہیں، اور جانے کے بعد آپ فرماتے ایھا الناس، اگر میں تم سے یہ کہوں، تمام لوگ جمع ہیں، کفاران قریش سب موجود ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، بتاؤ تسلیم کرو گے؟ سب نے کہا تسلیم کریں گے.
مانو گے؟ کہاں مانیں گے؟ کہا پھر یہ تسلیم کرو کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو ابو جہل آگے بڑھ گیا، کہا عبداللہ کے یتیم ذرا اپنی نبوت کی دلیل تو پیش کرو، تمہاری نبوت کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے یہ سن کے آپ خاموش ہو گئے۔ تمام عالم میں سکوت طاری، آواز قدرت آئی تمام ملائکہ سے۔ قدرت نے کہا کہ دیکھو شاید میرا نبی کوئی معجزہ پیش کرنا چاہتا ہے، خیال رکھنا یہ عالم خلق سے نہیں ہے، عالم امر سے ہے۔ جو حکم دے فوراً عمل کرنا۔ عالم پہ سکوت طاری ہے، انبیاء منتظر ہیں اس بات کے کہ اللہ کا آخری نبی اپنی نبوت کی دلیل کیا پیش کرتا ہے۔ جناب موسیٰ سوچتے ہیں، جناب عیسیٰ سوچتے ہیں، حضرت عیسیٰ سوچتے ہیں کہ ہم نے دم کا سہارا لیا، حضرت موسیٰ سوچتے ہیں ہم نے ید بیضا کا سہارا لیا، حضرت عیسیٰ سوچتے ہیں کہ ہم نے مردے کو زندہ کرنے کا سہارا لیا، جناب سلیمان سوچتے ہیں ہم نے بساط کا سہارا لیا۔ یہ آخری نبی آخر نبوت کی دلیل کیا پیش کرے گا؟ مگر غیرت دار، خدا کا غیرت دار نبی اپنی نبوت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، جو کچھ کہنا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ قرآن مجید کی سورہ یونس کی 16ویں آیت بنی اور ارشاد فرماتے ہیں فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ میری نبوت کی دلیل طلب کرتے ہو، اتنے عرصے تمہارے درمیان میں رہا، اب بھی نبوت کی دلیل تسلیم کرتے ہو؟ اتنی مدت، اتنے عرصے تمہارے درمیان میں رہا، کیا اب بھی نبوت کی دلیل پہ چاہتے ہو؟ اور ایک مرتبہ ابو جہل کی طرف متوجہ ہو کے اللہ کا رسول کہتا ہے ابو جہل، اس مکے میں میرا بچپن گزرا، کوئی شرارت دیکھی؟ اس مکے میں میرا لڑکپن گزرا، کوئی چوری دیکھی؟ ادبا تو بتا میرے کردار میں کوئی داغ دیکھا؟ تمام کفاران قریش یک زبان ہو کر کہتے ہیں اے عبداللہ کا یتیم، ہم نے تجھ میں امانت و صداقت کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ دیکھیے ان کفار نے بھی تسلیم کیا کہ یہ امین ہے، یہ صادق ہے۔ اعلان نبوت تو بعد میں ہوگا، نبوت کے اعلان سے پہلے اپنی امانت کے سکے کو جمایا، اپنی صداقت کو تسلیم کرایا، انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ صادق ہے، یہ امین ہے۔ اور پھر سورہ احزاب میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے صاحبان ایمان جب بھی بات کیا کرو تو سیدھی اور سچی اور حق بات کیا کرو، گول مول نہیں، گھما پھرا کے نہیں، صاف بات کرو، جو کہنا ہے صاف بات کرو، کسی کو دھوکے میں مت رکھو۔ اب اللہ کا رسول بھی تو کچھ کہنا چاہتا ہے، اور یہ دو چیزیں میں نے آپ سے عرض کی، امانت اور صداقت معیار ہے، تو جو معیار نبوت ہے وہی معیار امامت بھی ہے، وہی معیار ایمان بھی ہے۔ اب حدیث سنیے، صادق رسول کا صادق نواسا، ایسا صادق کے نام بھی صادق ہو گیا، حضرت امام جعفر صادق۔ دیکھیے کیا کسوٹی آپ نے بیان کی ہے انسان کو شناخت کرنے کی۔ دنیا تو پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں کو پہچانتی ہے، امام نے فرمایا آؤ میں بتاؤں۔ آپ نے دیکھا ایک صاحب کو بڑے نمازی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے سجدے کرتے ہیں، بڑے رکوع کرتے ہیں، تسبیح ہاتھ میں گھومتی رہتی ہے، پیشانی بھی سجدہ کا نشان ہے، ٹخنوں سے اوپر ان کی شلوار ہے، اور بڑا متقی و پرہیزگار ہے۔ ذرا امام سے تو پوچھیں کہ ایمان کی علامت کیا بتائیے؟ کیا تسبیح میں لینا مومن کی علامت ہے کیا؟ پیشانی میں سجدے کا نشان آ جائے بس ہو گئے مومن؟ کیا معلوم یہ نماز جو پڑھ رہے ہیں دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں؟
ہمیں کیا پتا؟ فرمایا لا تنظروا الی طول الرکوع الرجل والسجود، آپ کا چھٹا امام، دیکھو کسی کے لمبے لمبے رکوع اور سجود کی طرف نہ جانا، لا تنظروا، نظر مت کرنا اس کے لمبے لمبے رکوع کی طرف اور سجود کی طرف، فإن ذلک شیء اعتادہ، یہ تو اس کی عادت بن چکی ہے، فلو ترکہ استحوش لذلک، اگر یہ اس کو چھوڑ دے گا نا، اس کو خود وحشت ہوگی۔ بھائی ایک آدمی جو ہے وہ عادی ہے 10 منٹ نماز پڑھنے کا، اگر وہ 5 منٹ میں پڑھے گا تو اس کو وحشت ہوگی نہیں ہوگی؟ میں اس کی طرف نظر نہ کروں، پھر کیا کرے مولا؟ فرمایا انظروا الی صدیق الحدیث و اداء الامانہ، یہ دیکھو قول میں سچا ہے کہ نہیں، امانت میں امین ہے کہ نہیں۔ دیکھو قول میں سچا ہے، ذرا پیسہ دے کے آزماؤ، دیکھو امانت میں امین ہے کہ نہیں، یہ معیار ہے، قول میں سچا ہو، امانت میں امین ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مجھے تو یہ ملا، دنیا کہیں بھی جائے کچھ کہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول نے، جو رسول کے پاس کفار آ کر امانتیں رکھتے تھے، مسلمان تو اپنی جگہ، کیا سمجھ کے رکھتے تھے؟ بھائی رسول تو نہیں مانتے، رسول تو تسلیم نہیں کرتے، کیا سمجھ کے امانت رکھ لیں؟ بڑا امین ہے، بڑا امانت دار ہے، بڑا صادق ہے، بھائی اس کے پاس امانت رکھو۔ جتنے کفار ہیں وہ سب امانت کس کے پاس جا کے رکھتے؟ اللہ کے رسول کے پاس۔ اور صداقت اور امانت یاد رکھیے لازم اور ملزوم ہے، جو صادق ہوگا وہ امانت دار بھی ہوگا، جو امانت دار ہوگا وہ صادق بھی ہوگا۔ اب اللہ کے رسول کے پاس امانتیں موجود ہیں، اب مجھے تاریخ بتائے ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ کا رسول اس امانت کو کسی کے سپرد کرنا چاہتا ہے، کس کو دے؟ بھائی آپ مجھے اگر کوئی چیز دے کے چلے جائیں اور میں سفر پہ جانے والا ہوں تو میں اس آپ کی امانت کو ایسے شخص کو دے کر جاؤں گا جس پر مجھے پورا پورا اطمینان ہوگا، پورا پورا بھروسہ ہوگا کہ یہ امانت اس صاحب امانت کو پہنچا دے گا۔ اب اللہ کا رسول جا رہا، امانتیں موجود ہیں، اب ایک مرتبہ سب کی طرف نظر داڑی، ایک ایک کو دیکھا، نظر سب پہ پڑ گئی۔ اب اللہ کا رسول چاہتا ہے کہ میرے پیچھے یہ امانتیں، اس میں خیانت نہ ہو۔ کیا کیا؟ اب تاریخ دیکھیں، اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، علی کو بلا لیا، علی کو بلا لیا، اور بلانے کے بعد کہا یا علی یہ لو امانتیں، میں جا رہا ہوں، مگر ایک بات کا خیال رکھنا علی، جس کی امانت ہو اس کو دینا۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں صاحبان علم بیٹھے ہوئے، جس کی امانت ہو اس کو دینا۔ اچھا یا رسول اللہ، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ بات یہیں تک تاریخ میں مجھے دکھا دیں، جو مورخین تاریخ میں پڑھتے ہیں، کہ یہ مجھے بتائیں کہ اللہ کے رسول نے امانت دی لیکن یہ نہیں بتایا کس کس کی ہے۔ امانت تو دے دی کہ یہ تمہیں دینا ہے، اب میں آ گیا، اب آپ آئے، مجھے کیا معلوم کہ آپ کی امانت ہے کہ نہیں؟ یہ شناخت تو بہت مشکل کام ہے، امانت تو دی، اب یہ کام علی کا ہے کہ پہچانے کہ امانت میں خیانت بھی نہ ہو، اور لے جانے والا جب امانت لے کر جائے تو کہ واقعاً میری ہے۔ اب مجھے بتائیے پوری تاریخ اسلام پڑھ جائیں، کوئی ایک شخص مجھے دکھا دیں جس نے یہ کہا ہو کہ مجھے امانت نہیں ملی، کوئی ایک شخص بتا دیں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں ملی؟ سب کہیں گے جی امانت مل گئی۔ اب اس امانت کے ملنے کے بعد دو چیزیں پیدا ہو گئی جناب، وہاں پر کردار
دلیل نبوت بنا تھا اور صداقت دلیل کردار نبوت بنی تھی. یہاں امانت دلیل صداقت بنی ہے اور صداقت دلیل امانت بنی ہے. علی کے پاس امانتیں موجود ہیں. اب صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں. تو اب رسول صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں. تو رسول کا نائب کون ہوگا؟ جو صادق بھی ہو، امین بھی ہو. تو جب صادق بھی ہمیں مل گیا، امین بھی ہمیں مل گیا، ہم کہاں جائیں؟ صادق بھی ہے، امین بھی ہے. اب تاریخ میں ایک واقعہ مجھے ملا، لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو صادق بھی ہو گئے، یہ تو امین بھی ہو گئے. لہذا کیا ہوا کہ حنظلہ ابن سفیان نے حمیر بن وائل کو کہا کہ دیکھو یہ 100 مسقال سونا میں تم کو دوں گا، 10 مسقال کا گردن بند جس پہ ہندا کا نام کندہ تھا، کہ یہ بیانے کے طور پہ دیتا ہوں، تم علی کے پاس جاؤ، کہنا کہ رسول اللہ کو میں نے امانت دی تھی، لائیے مجھے دیجیے. یہ چکر میں آ گئے. سونا نظر آیا نا، لوگ ڈالر میں گھوم جاتے ہیں، اس زمانے میں سونے میں گھومتے تھے. گردن بند مل گیا. اب آئے علی کے پاس، کہا یا علی، رسول اللہ کو میں نے کچھ امانت دی تھی. کہا کیا؟ بتایا. اب دیکھیے علی ابن ابی طالب وہ جو فہرست ہے ان امانت داروں کی جو علم امامت سے جانتے ہیں، اس پر ایک نظر ڈالی. اس پر نظر ڈال کے کہا کہ تم نے تو کوئی امانت رسول کو نہیں دی. اچھا دیکھیے، اگر ایسے کہتے ہیں کہ نہیں دی تو آج کا دور دنیا کے تھا، گواہ موجود ہیں. علی تو جانتے تھے کہ گواہ ہیں. کہاں ہیں؟ کون ہیں؟ کہ یہ جناب مسٹر ابو جہل صاحب ہیں، یہ ابو سفیان ہے، یہ اتباع ہے، یہ گواہ. اچھا ٹھیک، بیٹھ جاؤ. دیکھیے سبق حاصل کیجیے. علی نے ان کو بٹھا کے الگ بٹھا دیا. ایک صاحب یہاں تشریف لائیے. آ گئے، الگ بٹھایا. پوچھا رسول اللہ کو اس نے امانت دی تھی؟ کہاں دی تھی؟ آپ نے دیکھا تھا؟ کہاں دیکھا. کیا کیا اللہ کے رسول نے؟ کہا کہ اللہ کے رسول نے وہ امانت لے کر اپنے غلام کو دی کہ اس کو گھر لے جائیں. کس وقت دی تھی؟ کہا ظہر کے وقت. ٹھیک ہے، آپ بیٹھے رہے. دوسرے کو بلایا کہ آپ آئیے، بتاؤ کہ یہ اس نے امانت اللہ کے رسول کو دی تھی؟ کہاں دی تھی؟ کس وقت دی تھی؟ کہا مغرب کے وقت دی تھی. کہ اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ کہ اس کو آستین میں رکھ لیا. اب جو گواہ آئے اور مختلف بیانات شروع ہوئے تو آپ نے حمیر کو دیکھا، اس کا رنگ ہلدی کتنا زرد ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ یہ تیرا رنگ ہلدی کی طرح زرد کیسے ہو گیا؟ کہ یا علی یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے. یہ گردن بند جو میرے گلے میں پڑا ہوا ہے یہ تو بیانے کے طور پہ دیا گیا. دیکھیے علی کو جھوٹا بنانے کے لیے کیسے کیسے گواہ آئے، مگر جو صادق، اللہ نے جس کو صادق بنایا ہو، اللہ نے جس کو امین بنایا ہو، تاریخ میں یہی واقعہ ملا اور یہی ختم ہو گیا. تو اب علی مال میں امین، علی جان میں امین. اور آج کا نہیں بھائی، امانتیں تو سپرد کی تھی بعد میں. پہلے تو یہ کہا تھا کہ علی میں جا رہا ہوں، آج کی رات تم میرے بستر پہ سو جاؤ. کہا یا اللہ، یا رسول اللہ، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ جائیے. اور اب علی سو بھی گئے. کسی نے کہا کہ یا علی آپ ایسی گہری نیند سو گئے. فرمایا کہ ایسا کبھی نہ سویا جیسی آج کی رات سویا. کہ کیوں سوئے؟ کہیں گے عجیب بات ہے، تمہیں رسول کے زبان پر اعتماد نہیں؟ تمہیں رسول کے الفاظ پہ اعتماد نہیں؟ مجھے تو لب رسالت پہ بھروسہ ہے. میں نے اسی لیے تو پوچھا تھا کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہاں بچ جائے گی؟ تو میں سو رہا ہوں. رسول بچ گیا، زبان رسالت پہ اعتماد تھا.
یہ وہ رات تھی کہ اس رات میں علی ابن ابی طالب نے اپنی جان کو بھی اور اپنے مال کو بھی اللہ کو بیچ دیا، سبحان اللہ، مرحبا۔ اور اللہ نے علی کی جان کو بھی خرید لیا اور علی کے مال کو بھی خرید لیا۔ اب جان کس کی؟ اللہ کی۔ مال کس کا؟ اللہ کا۔ تو صاحب اگر میرا مال ہے تو تصرف کا حق مجھے حاصل ہے، آپ کو؟ میرا مال ہے تو مجھے تصرف کا حق حاصل ہے۔ اگر میں مال آپ کو دے دوں تو آپ میری اجازت سے اس کو استعمال کریں گے، اپنی مرضی سے نہیں۔ تو اب جان بھی اللہ کی، مال بھی اللہ کا، تو اب یہ مال بھی بغیر اللہ کی مرضی کے خرچ نہیں ہوگا، اور یہ جان بھی بغیر اللہ کی مرضی کے خرچ نہیں ہوگی۔ تو علی مال میں بھی امین ہے اور جان میں بھی امین ہے، امین دونوں چیزوں میں ہے۔ تو اب اگر کسی کو پہچاننا ہو کہ کس نے بیچی کس نے نہیں بیچی، یہ تو بڑا مسئلہ ہے کہ صاحب جان بیچنے والے تو بہت سے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ کیوں ان چکروں میں جاتے ہو کہ کس نے بیچی کس نے نہیں بیچی؟ میں ایک فیصلہ کر دیتا ہوں کہ میدان میں دیکھ لو کون آیا کون نہیں آیا۔ بھائی جس نے بیچ دی وہ آ گیا اور جس نے نہیں بیچی وہ نہیں آیا۔ تو جان کا امین بھی ہے، جان کا تصرف وہاں ہوگا جہاں اللہ کی مرضی ہوگی، مال کا تصرف وہاں ہوگا جہاں اللہ کی مرضی ہوگی۔ یہی وجہ تھی کہ تلواروں میں آ جاتے تھے، نیزوں میں آ جاتے تھے، تلواروں کے سائے میں سو گئے، اس لیے کہ جان کو بیچ چکے۔ اور جب بھی مولا کائنات میدان میں آتے تھے تو یہ کہہ کے آتے تھے کہ یہ جان میری جان نہیں، بے شک، یہ اس کی جان ہے۔ سبحان اللہ، مرحبا۔ وہ امانت دار، وہ صادق جو رسول کا نائب ہے، امانت میں بھی اور صداقت میں۔ اب قرآن مجید میں سورہ شعراء میں ارشاد ہوا، اللہ کہتا ہے، میں نہیں کہتا، اللہ کہتا ہے، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ یہ شیاطین کہاں آتے ہیں؟ شیاطین جمع ہے شیطان کی۔ اللہ کہتا ہے میں تمہیں بتاؤں کہ یہ شیطان کہاں آتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، یہ جھوٹ بولنے والے پر آتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں ان پر شیاطین آتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو جناب اب مجھے دو چیزیں آپ کے سامنے، آج تو تمہید میں چل رہا ہوں، جھوٹے اور سچے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر آتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، یہ جھوٹ بولنے والے پر آتے ہیں۔ تو بھائی ایک ہیں جھوٹ بولنے والے جن پر آتے ہیں شیاطین، تو ان کے مقابلے میں کون ہیں؟ سچ بولنے والے، ان پر کیا آتے ہیں؟ وہ بھی قرآن سے پوچھئے۔ قرآن کہتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، جو سچ بولتے ہیں ان پر ملائکہ آتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں ان پر شیاطین آتے ہیں۔ تو ملائکہ کہاں آئے؟ مجھے ایک ہی گھر ملا، اس گھر پہ ملائکہ جبریل آ رہے ہیں، سبحان اللہ، مرحبا۔ کبھی حسنین کی چکیاں پیس رہے ہیں، بے شک، کبھی جھولا جھلا رہے ہیں، کبھی حدیقہ بنی نجار میں آ گئے، وہاں پر حسنین پہ سایہ کیے ہوئے ہیں، کبھی تلوار لے کے آ گئے، کبھی سیب لے کر آ گئے، کبھی قرآن لے کر آ گئے، آ رہے ہیں اسی گھر پہ۔ تو ملائکہ کہاں آئے؟ اس گھر پہ۔ تو جہاں ملائکہ آئیں وہ سچے لوگ، جہاں شیاطین آئیں وہ جھوٹے لوگ۔ اب اللہ کا رسول ارشاد فرماتا ہے، یہ من لا یذل الفقی میں موجود ہے، سنیے، ارشاد فرماتا ہے کہ یا علی ان اللہ احب الکذب فی الصلاح وابغض الصدق فی الفساد۔ میں نے آپ کے سامنے اتنی تشریح کی، آپ بتائیے سچ بولنا اچھی بات ہے یا نہیں؟ بے شک، اور جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ لیکن خداوند عالم حضور کی زبانی ہم تک ایک پیغام پہنچا رہا ہے کہ دیکھو کبھی کبھی میں جھوٹ کو پسند کرتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے حضور کے ذریعے، کبھی کبھی میں جھوٹ کو پسند کرتا ہوں اور کبھی کبھی میں سچ کو پسند نہیں کرتا۔ بڑے غور کرنے والی بات ہے، جب ہم سے کہا جاتا ہے کہ سچ اچھی چیز ہے، جھوٹ بری چیز ہے، اور حضور کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ
कभी कभी अल्लाह झूठ को पसंद करता है, सच को पसंद नहीं करता। अली के जरिए पैगाम पहुंचे, या अली इन्नल्लाह अहब्बल किज़्बा फिस्सला। अली, अल्लाह उस झूठ को, सारे झूठों को नहीं, उस झूठ को पसंद करता है जो दो मोमिन भाइयों को मिला दे। तवज्जो है नहीं? उस झूठ को अल्लाह पसंद करता है जो दो भाइयों को आपस में मिला दे, और उस सच को पसंद नहीं करता जो दो भाइयों को जुदा कर दे। आपने कहा कि साहब मैं तो सच कहूंगा, भाई कहीं ऐसा ना हो कि सच बोलना आपके लिए फसाद का सबब न बन जाए। आपने गए उसके पास, वो आपका बड़ा सख्त मुखालिफ था, आपने कहा कि जनाब भाई क्या बात करते हो, तो आपकी तारीफ कर रहा है, वो तो आपकी मदह सराह कर रहा है। मैं गया, बड़ी आपकी तारीफ है। अच्छा, वो मेरी तारीफ कर रहा है, उसके दिल में क्या बैठा? मोहब्बत आई। अब आप इसके पास आ गए, कहा भाई आप क्यों उसके दिल में बुराई उसके लिए बैठे हुए? वो तो आपकी तारीफें कर रहा है, वो तो आपसे मोहब्बत करता है। नतीजा क्या हुआ? दो दिल आपस में मिल गए। तो अगर दो भाइयों को आपस में मिलाने के लिए अगर ये झूठ बोला जाए सिर्फ इस मकसद के लिए, तो ये झूठ जो है ये अल्लाह को पसंद है। और दो भाइयों को अगर किसी जरिए सच बोल के लड़ा दिया जाए तो अल्लाह इसको पसंद नहीं करता। आज के दौर में तो हमें बड़ा गौर करना चाहिए इसमें कि हम आपस में एक दूसरे को मिलाएं, एक दूसरे से करीब करें, नहीं कि एक दूसरे को जुदा कर दें। सच बोलो, और याद रखना अल हक़्क़ु मुर्रुन, सच्चाई, सच हो जो ये कड़वा होता है। आदमी जब सच बोलता है तो हमेशा नागवार भी सच ही लगता है, लेकिन सच्चाई अच्छी चीज है। अब आइए, अब आप बताइए कि जितनी भी मैंने आपके सामने चीजें बयान की, सच बोलना अच्छी बात, झूठ बोलना बुरी बात, दो झूठ हुजूर ने और जायज करार दे दिए। दो झूठ तो ये मैंने आपके, ये तो मैंने बताया ना आपको, दो मोमिनों को आपस में मिलाने के लिए अगर झूठ बोला जाए तो ये हुजूर कहते हैं कि ये अल्लाह को पसंद है। दो भाइयों को जुदा करने के लिए सच बोला जाए ये पसंद नहीं, ठीक है। अब अल्लाह का रसूल कहता है कि दो झूठ और जायज नहीं। वो कौन से? एक वो कि जो मां अपने बच्चों से बोलती है। मां बच्चों से क्या कहती है? भाई बच्चा रो रहा है, मां कहती है घबराओ नहीं, परेशान नहीं हो, तुम्हारा बाबा, बच्चा जिद कर रहा है मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए। मां कहती है घबराओ नहीं, तुम्हारा बाबा गाड़ी दिलाएगा तुमको। अब आज के दौर में इतने बजट में आदमी को जूते नहीं मिलते तो गाड़ी कहां से मिलेगी? मां बहला रही है, हुजूर कहते हैं कि ये झूठ जो है कि जाए। और दूसरा वही मोमिन को आपस में मिलाने के लिए। मगर मैं आपके सामने अर्ज करूं, बिल्कुल मेंबर में बैठा हूं चैलेंज के साथ, ये जायज झूठ हैं, मगर हमें अल्लाह ने वो हस्तियां दी हैं, वो अहले बैत दी हैं कि जायज झूठ भी उनके यहां नहीं है। अगर बच्चों ने आकर घर पे कहा कि अम्मी जान आज ईद का दिन है, सबके नए नए कपड़े हैं, हमारे कपड़े नहीं हैं, तो जनाब फातिमा सलाम अलैहा फरमाती हैं बेटो घबराओ नहीं, तुम्हारे कपड़े दर्जी क्या मौजूद है। मुझे कोई तारीख बता दे कि कपड़े दर्जी क्या हों, या कपड़े जनाब फातिमा ने दर्जी को दिए हों। फौरन फरमाया, बहला देती, कह देती कि बच्चों घबराओ नहीं, तुम्हारे कपड़े दर्जी क्या हैं। कह सकती थी, नहीं कह सकती। जनाब फातिमा ने क्या फरमाया? बच्चों तुम्हारे कपड़े दर्जी क्या मौजूद हैं। इधर ये अल्फाज जनाब फातिमा के मुंह से निकले, उधर कुदरत इलाही ने फौरन रिजवान जन्नत को बुलाया, और रिजवान जन्नत को बुला कर कहा कि देखो जन्नत से 2 लिबास लेके जाओ और फातिमा के दरवाजे पे पहुंचो।
خبردار جو یہ کہا کہ میں فرشتہ ہوں، خبردار جو یہ کہا کہ میں رضوان ہوں، دیکھو جو میری کنیز نے کہا ہے وہی الفاظ دہراؤ سبحان اللہ برابر اور جا کے یہ کہہ دو کہ انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ سبحان اللہ جزاک اللہ دیکھیے جو الفاظ نکلے تھے قدرت نے ان کو حقیقت کا جامہ پہنایا اور کہا کہ میں خیاط الحسنین، حسنین کا درزی ہوں۔ یہ لباس لیجیے، دو لباس آئے، اب تاریخ کہتی ہے ایک سرخ رنگ کا اور ایک سبز رنگ کا۔ جناب فاطمہ نے دونوں لباس رکھ دیے، کہا بیٹو تمہیں اختیار ہے، یہ پسند کرو یا یہ پسند کرو۔ امام حسن نے سبز کو پسند کیا، امام حسین نے سرخ کو پسند کیا۔ اب یہ اپنی ان کی مرضی ہے، لیکن تعبیر یہی کی جاتی ہے سبز لباس اس لیے پسند کیا کہ ان کو زہر دیا گیا، اور سرخ لباس اس لیے پسند کیا کہ وہ شہید کیے گئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ دروازے پہ فرشتہ ہے، جو الفاظ نکلے ہیں وہی کہہ بھی رہا ہے۔ عید کا دن ہے، لباس مل گئے، بچے کہتے ہیں آئے، نانا کے قریب پہنچے، کہا نانا جان آج عید کا دن ہے؟ کہاں بیٹا؟ کہا سب کے پاس سواریاں ہیں، ہمارے پاس کوئی سواری نہیں۔ اللہ کے رسول تسلی و دلاسا نہیں دیتا، کہتا بیٹو گھبراتے کیوں، میں جو تمہاری سواری موجود ہوں، میں تمہاری سواری موجود ہوں۔ تمام تاریخیں اس بات سے متفق ہیں کہ اللہ کا رسول کائنات کا نبی زمین کے اوپر اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ دنیا اب تک نہ پہچانی کہ یہ بچے کون ہیں، دنیا کو اب تک آج تک شناخت نہ ہوئی کہ یہ بچے کون ہیں۔ دنیا پہچانے کہ اللہ کا رسول جس کے لیے سجدے کو طول دے رہا ہے، نماز اللہ کی ہے، سجدے کو طول ہو رہا ہے، پہچانے دنیا کہ یہ بچے عام بچوں والے نہیں ہیں، یہ وہ بچے ہیں کہ جن میں مقصد رسول پنہا ہے، یہ وہ بچے ہیں مقصد الہی جس میں پنہا ہے۔ کائنات کا رسول جن کے لیے ناقہ بن رہا ہے، آج اسی ایک بچے کی غم کی آغاز کا پہلا دن ہے۔ اب جو حسین کا غم بناتے ہیں، یہ حسین کی جو مجلسیں کرتے ہیں، یہ بدون معرفت نہیں کرتے، معرفت کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم پہچانتے ہیں ان کو، وہ حسین کہ جس کے غم کے لیے اللہ کا رسول جس نے آنسو بہائے، جناب فاطمہ نے آنسو بہائے، علی ابن ابی طالب نے آنسو بہائے۔ یہ غم ہر سال تازہ ہوتا ہے، دنیا کے غم انسان بھول جاتا ہے، خدا کی قسم یہ وہ غم ہے ہر سال تازگی کے ساتھ آتا ہے۔ اللہ کا رسول ناقہ بنا، دونوں بچے پشت پر آ گئے، اور یہاں تک تاریخ میں نے دیکھا کہ حضور نے چلنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ امام حسین فرماتے ہیں کہ نانا، اور جو بچے ہیں ان کے ناکوں کی مہاریں ہیں، ہماری تو کوئی مہار نہیں۔ آپ نے اپنی زلفوں کو کھول دیا، ایک زلف امام حسن کے ہاتھ میں دی، ایک زلف امام حسین کے ہاتھ میں دی۔ اب دیکھیے امام حسن زلف کو کھینچتے ہیں، نانا ادھر مڑ جاتے ہیں، امام حسین زلف کو کھینچتے ہیں، حضور ادھر کو مڑ جاتے ہیں۔ آج اللہ کا رسول ان بچوں کے اختیار میں ہے، میں تو کہتا ہوں آج نبوت امامت کے اختیار میں ہے، جدھر چاہے نبوت کا رخ موڑ دے۔ بے شک بے شک پشت پر بلند کیا، دنیا کو بتایا کہ دیکھو یہ وہ حسین ہے کہ جس کی تعظیم میں کرتا ہوں، جس کی میں عزت کر رہا ہوں، کل یہی حسین میرے مقصد کو اتنا بلند کرے گا کہ قیامت تک وہ مقصد بلند ہوتا چلا جائے گا۔ یہ حسین رسول سے محبت کرتے تھے،
میں نے تاریخوں میں دیکھا ایک لمحے کے لیے اگر امام حسین جدا ہوتے تھے تو ماں رونے لگتی تھی، باپ غمزدہ ہو جاتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ جس وقت جناب فاطمہ کی شہادت ہوئی ہے، یہ حسین ہی کا مقام تھا. سب بچے آئے لیکن حسین ایک مرتبہ آتے ہیں ماں کے قریب، مولا کائنات فرماتے ہیں بیٹا حسین آؤ، ماں سے رخصت ہو لو. فرماتے ہیں کہ میں اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک ماں مجھے خود نہ بلائے. تمام تاریخ میں ملتا ہے کہ بندے کفن ٹوٹتے ہیں اور حسین قریب آتے ہیں، گلے میں باہیں ڈال دیتے ہیں، رونا شروع کرتے ہیں. ملائکہ میں کورام بن جاتا ہے، فرشتہ آتا ہے، اے علی حسین کو ہٹا لو. تمام عرش پر ملائکہ میں کورام مچا ہوا ہے. یہ وہ حسین، یہ وہ غریب حسین. آج وہ حسین مدینہ چھوڑ جس کی اتنی عظمت، اتنا مقام، اتنا تعارف رسول نے کرایا، جس کے لیے خطبہ تک توڑ دیا، جس کے لیے اللہ کا رسول جو تھا گودوں میں اٹھاتا تھا، جگہ جگہ تعارف کراتے تھے. آج اس حسین کو مدینے میں رہنے کے لیے جگہ نہیں. حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں. اور ایک مرتبہ اعلان کیا، قافلہ تیار کیا جائے، حسین جانے والے. جب یہ اعلان کیا تو ایک مرتبہ بہن قریب آئی. دیکھیے یہ بھائی و بہن، یہ کربلا کی تاریخ کا اہم جز ہیں. نہ ایسا بھائی ملے گا نہ ایسی بہن ملے گی. حسین کو زینب جیسی بہن ملی اور جناب زینب کو حسین جیسا بھائی ملا، اور دونوں نے بڑا کام کیا. حسین کربلا کے فاتح، زینب شام کی فاتح. بہن قریب آئیں کہ بھیا فہرست، اس فہرست میں ہمارا نام ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ نہیں، ہمارا نام نہیں. کہا بھیا یہ کیسے ہوگا؟ کہا کہ تم اگر جانا چاہتی ہو تو اپنے شوہر سے جا کے اجازت لو. دیکھیے حسین جا رہے، تمام شریعتی احکام کو بتاتے ہوئے اور سمجھاتے ہوئے، کسی چیز کو پردے میں نہیں رکھا، ہر چیز کو سمجھایا. بھئی یہ سننا تھا کہ مرتبہ چادر اڑی، گھر آئیں، جناب عبداللہ نماز پڑھ رہے ہیں. ذرا اندازہ فرمائیں، شہزادی ہیں، علی کی بیٹی ہیں، فاطمہ کی بیٹی ہیں، دو زانو ہو کر زمین میں بیٹھ جاتی ہیں. جناب عبداللہ نے نماز کو تمام کیا، کہا کہ شہزادی یہ آپ زمین میں بیٹھی؟ کہاں؟ ایک سوال لے کر آئی. عبداللہ ایک سوال لے کر آئی. کیا سوال ہے؟ کہا کہ جب میری شادی ہوئی تھی تو ایک معاہدہ ہوا تھا کہ جب حسین میرا جائے گا، جب حسین جائیں گے تو بہن ساتھ جائے گی. آج میرا بھائی جا رہا ہے، میں آپ سے اجازت لینے کے لیے آئی. دیکھیے مقام بتایا کہ شوہر کی عظمت کو بتایا، ادھر مولا نے شوہر کی عظمت کو بتایا، زوجہ کی عظمت کو بتایا. کہا کہ شہزادی آپ ویسے ہی مجھ سے پوچھ سکتی تھی، میں آپ کو اجازت جائیے. جناب زینب خوش ہو گئی. دیکھیے یہ خوشی کا مقام ہے، جانتی ہیں کہ آگے کیا ہوگا، لیکن خوش ہو رہی ہے بھائی کے ساتھ جانے کے لیے. خوش ہوئی، کھڑی ہو گئی، چلنے لگی. کچھ دور چلی، ایک مرتبہ پیچھے سے کچھ آہٹ آئی، مڑ کے دیکھا تو جناب عبداللہ آ رہے. گھبرا گئی کہ شاید مجھے جانے نہ دے. کہا کہ نہیں، میں اس لیے نہیں آیا، ان دونوں بچوں کو ساتھ لے کے آیا، ان بچوں کو ساتھ لے کے جائیں. کربلا میں موجود نہیں ہوں گا. ایک بچے کو اپنی طرف سے اور ایک بچے کو میری طرف سے قربان کر دیجیے. اللہ اللہ یہ قافلہ تیار ہوا اور یہ قافلہ جانے کے لیے. تاریخ آپ حضرات نے بھی پڑھی ہے، میں نے بھی پڑھی، اور دیکھا جو بیوی آتی تھی جناب عباس آگے بڑھتے تھے، اپنا زانو جھکا دیتے تھے، جناب علی اکبر بازو پکڑ کے اور اماری میں بٹھاتے تھے. اونٹ لائے گئے تھے، اماریاں تھیں، پردے پڑے ہوئے تھے. آخر علی و فاطمہ کی بیٹیاں جا رہی ہیں، مگر ایک بیوی جو آئی تو ایک مرتبہ ایک جناب عباس نے ایک مرتبہ چاروں طرف دیکھا اور کہا علی اکبر اعلان کرو،
सब अपनी आंखों को बंद कर लें, अली की बेटी आ रही। जनाब ज़ैनब आई, अब्बास ने पकड़ के मियार में हमारी में बिठाया। ये काफिला चलने लगा। कुछ दूर चला, एक मर्तबा इमाम हुसैन ने देखा कि पीछे से बीमार बेटी आ रही है। करीब आए, बेटी मैं अभी तुम्हें रुखसत करके आया था, क्यों आ रही हो? बाबा आप सब जा रहे हैं, भैया अली अकबर जा रहे हैं, चीचा अब्बास जा रहे हैं, अम्मा जा रही हैं, फूफी अम्मा जा रही हैं, आप जा रहे हैं। बाबा फिर एक काम कीजिए, अली असगर को मुझे दे दे। आप सब चले जाएं, अली असगर को मुझे दे दे। इमाम ने खामोश हो गए। आई जनाब अली असगर को लिया, अपने गोद में लिया, प्यार किया। तो बाबा आप सब जाएं, मैं अपने भाई को अपने पास रखूंगी, परवरिश करूंगी। एक मर्तबा इमाम ने फरमाया कि नहीं, अली असगर को तो जाना है। माँ करीब आई, माँ ने अपने बेटे को लेना चाहा, जनाब अली असगर ने इनकार कर दिया। जनाब ज़ैनब करीब आई, अली असगर को लेना चाहा, अली असगर ने बहन की गोद को नहीं छोड़ा। एक मर्तबा इमाम हुसैन करीब आए और अली असगर के कान में न जाने क्या कहा। एक मर्तबा तड़प के बहन की गोद को छोड़ दिया। जनाब ज़ैनब ने पूछा, भैया अरे आपने अली असगर के कान में क्या कहा था? तो इमाम ने फरमाया कि मैंने कहा, अली असगर अरे फहरिस्त शुहदा में तुम्हारा नाम भी मौजूद है, अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारी जगह कौन शहीद होगा? बस अज़ादारो, ये काफिला मदीने से रवाना होता है, मक्के होता हुआ एक मकाम पे पहुंचा। वहां पर इमाम ने, यह काफिला रुका हुआ है। एक मर्तबा कूफे से गर्द उठी। इमाम ने पूछा, मालूम करो ये शख्स कौन है, कहां से आ रहा है? मालूम किया गया तो पता चला कूफे से आ रहा है। इमाम ने फरमाया, मेरे पास लाओ। उससे पूछा क्या कौन पूछना चाहता है? क्या हुसैन आए हैं? क्या पूछना चाहते हैं? क्या ये बताओ कहां से आए हो? क्या कूफे से। इमाम के करीब आया, इमाम ने फरमाया कि कूफे से आ रहे हो, ये तो बताओ मेरे भाई मुस्लिम का क्या हाल है? भाई ये सुनना था कि उसने अमामे को उतारा, जमीन पे फेंक दिया। कमाला हुसैन, क्या पूछते हैं आप? जब मैं कूफे से चला था तो मुस्लिम की लाश को कूफे में फिराया जा रहा था। इमाम ने जब सुना तो आंखों से आंसू जारी हो गए। एक मरतबा अब्बास को जलाल आया। इमाम ने फरमाया, अब्बास देखना चाहते हो? दो उंगलियों के दरमियान में देखो। अब्बास ने जो देखा तो एक मरतबा तड़प गए। क्या देखा कि मुस्लिम छत के ऊपर है और एक मरतबा आवाज दे रहे, अस्सलाम अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। उसके बाद हुसैन खेमे में आए और एक मरतबा जनाब ज़ैनब को बुलाया कि बहन ज़ैनब, मुस्लिम की बेटी को बुलाओ। मुस्लिम की बेटी को बुलाया गया, जानों में बिठाया, सर पे हाथ फेरा। खानदान रिसालत की बच्ची है, समझ गई। जिया जान, मेरे बाबा की खैर है। इमाम ने फरमाया कि बेटी आज के बाद से तुम मुझे अपना बाप समझो। गोशवारे मंगाए, कानों में गोशवारे पिनाए, सर पे हाथ फेरा। बस एक जुमला कहना चाहता हूँ कि मौला, यतीम बच्ची है, यतीम बच्ची का आपको बड़ा ख्याल है। सर पे हाथ भी फेर रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं, मगर एक यतीम बच्ची करबला में भी है। आपकी शहादत के बाद कोई मुंह पे तमाचे मारता है, कोई गोशवारे छीनता है, दामन में आग लग जाती है तो कोई आग बुझाने वाला नहीं है। वो बेटी कहती है कि है कोई शख्स, अरे मुझे मदीने पहुंचाने वाला। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ मुहम्मदिन व अंतल महमूद व बिहक़्क़ अली व अंत अलीउल आला व बिहक़्क़ फातिमा व अंत फातिमुस समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन।